اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں
میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال میرے جی بھر کے لاڈ اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہیں تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہیں میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاسے ہونٹ تیرے بیٹا خالی گود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنن ہے مجاہد میں تیری مشکوں سے پیاس بجھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال میرے جی بھر کے لاڈ اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد اہل کعبہ کی گھٹا چھائی ہے اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی پردہ داران حرام برسر بازار پردہ داران حرام برسر بازار غضب بلوے عام میں سے نہ کھلے سر آئی ہے
بلوائے عام میں زین نفل سرہائی ہے، اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے، وہ تیرا گھر لوٹ کے برباد کیا امت نے، تیرا گھر لوٹ کے برباد کیا امت نے، وہ تیرے شبیر کو غربت میں قضا آئی ہے، وہ تیرے شبیر کو غربت میں قضا آئی ہے، رنگ امت کا دیگر گوں ہے زمانے والے، رنگ امت کا دیگر گوں ہے زمانے والے، وہ ہے تیری بیٹیاں اور خلق تماشائی ہے تیری بیٹیاں اور خلق تماشائی ہے، قید ہو کر کھلے سر جاؤ بازار گئیں، قید ہو کر کھلے سر جاؤ بازار گئیں، دختر فاطمہ زہرا کی یہ رسوائی ہے، دختر فاطمہ زہرا کی یہ رسوائی ہے، کون فریاد سنے کس کو پکارے زینب، کون فریاد سنے کس کو پکارے زینب، کوئی غم خوار ہے سینہ ثنا سائی ہے، کوئی غم خوار ہے سینہ ثنا سائی ہے، اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے، ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے۔ بر محمد وآل بیت محمد صلوات۔ عاشور کی شب سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں
سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی ہر کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گے باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بھی ڈالو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عرض کو نہ مانوس کرو
اکبر کی عروسی کے ناطے خواب کرو سپنے صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھا جو وقت تو اسلام کو بچا نہ گیا تو اسلام کو بچا نہ گیا بجز حسین کوئی زیر دیگ نہ گیا بجز حسین کوئی زیر دیگ نہ گیا بہت سی منزل تھی راہ کربلا میں مگر بہت سی منزل تھی راہ کربلا میں مگر حسین اپنے مددگار ڈھونڈتا نہ گیا حسین اپنے مددگار ڈھونڈتا نہ گیا پڑا جو وقت تو خدا پرستا مقتل کی راہ لی اس نے خدا پرستا مقتل کی راہ لی اس نے در یزید پہ یہ بندہ خدا نہ جھکا یزید پہ یہ بندہ خدا نہ گیا پڑا جو وقت تو کنارے نہر گیا لاش برادر پر کنارے نہر گیا لاش برادر پر تلاش آب میں زارا کا لاڈلا نہ گیا پڑا جو وقت تو لب فرات پہ عباس کی وفا دیکھو کہ تشنگی بھی تھی پانی بھی تھا پیا نہ گیا کہ تشنگی بھی تھی پانی بھی تھا پیا نہ گیا پڑا جو وقت تو سنا ہے شام کے لشکر میں سب مسلمان تھے
شام کے لشکر میں سب مسلمان تھے، نبی کی آل کو پانی کوئی پلا نہ گیا، نبی کی آل کو پانی کوئی پلا نہ گیا، پڑا جو وقت تو ہمیں دیار مدینہ سے یہ شکایت ہے، ہمیں دیار مدینہ سے یہ شکایت ہے کہ یہ حسین کے ہمراہ کربلا نہ گیا، کہ یہ حسین کے ہمراہ کربلا نہ گیا، پڑا جو وقت تو اسلام کو بچا نہ گیا، بجز حسین کوئی زیر تیغ نہ گیا، پڑا جو وقت تو حبیب خدا خاتم انبیاء محمد تا مهدی سلام بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. قیامت کی شب میں قیامت کی رات میں
فاطمہ زہرا کے گھر کے اجڑ جانے کی رات ہے۔ آج فاطمہ کے گھرانے میں سب موجود ہیں، کل یہی وقت ہوگا، کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ قاسم پامال ہو چکے ہوں گے، اور محمد کے لاشیں آ چکے ہوں گے، عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے ہوں گے، حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگ چکا ہوگا۔ صرف اتنا نہیں ہوگا بلکہ یہی وقت ہوگا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، علی اور بطول کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھن جائیں گی، اور کل یہی وقت ہوگا ہم اور آپ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، اگلے روز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ادھر کربلا میں علی اور بطول کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، روتی جاتی ہوں گی، کہتی جاتی ہوں گی، عباس جب تک تم تھے تو ہم سوتے تھے، دشمن جاگتا تھا، عباس جب سے تم گئے ہو دشمن سو رہا ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ رونے والوں کو بھی کیا جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، کل کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی ہوگی۔ جب کسی نے امام حسین کاظم سے پوچھا کہ مولا بعد حسین کربلا میں کیا ہوا، ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح کی ڈوری کو آپ نے توڑ دیا، دانے زمین پر بکھر گئے۔ بکھرتے ہوئے دانوں کو مولا دیکھ کر فرما رہے تھے جیسے یہ تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی بعد حسین کربلا میں آل رسول بکھر گئے تھے۔ ہر طرف سے صدا آئے گی کلود آل رسول کو، آج تو فرما کے پاس قاسم ہے، رباب کے پاس علی اصغر ہے، آج تو زینب کے ساتھ اور محمد ہے۔ زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں، آپ کو رونے کی رات ہے، صرف یہ سوچنا ہی کافی ہے کہ کل حسین کے گلے پہ خنجر چل جائے گا، بس کافی ہے۔ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج کی شب میں مسکرانا نہیں ہے، آج کی شب میں فضول گفتگو نہیں کرنا ہے، دنیاوی معاملہ نہیں کرنا ہے، آج کی شب کو ماتم میں، عزاداری میں، عرصے میں، گریے میں، عبادت میں بسر کرنا ہے۔ آج کی شب میں انسان دنیا کو ترک کر دے، اور آج کی شب میں اور آنے والے روز میں صرف حسین کا ذکر کیا جائے، صرف حسین کو یاد کیا جائے، صرف حسین کو سلام کیا جائے۔ اس وقت ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ایک ہی صدا ہے، حسین حسین حسین۔ کیا مسلک اور کیا مذہب جو انسان ہے وہ حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے ذرا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ توجہ رکھیں، تاکہ دو جملے ہیں مصائب کے، اور جناب رباب کے ششماہ جناب علی اصغر کے تابوت کی شبی برآمد ہوگی، علم برآمد ہوں گے، جلوس برآمد ہوگا، مل کر ماتم کریں گے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا عزیزان محترم، آج سب ہے، کل کوئی نہیں رہ جائے گا، اور جب کرب و بلا میں، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے، آگے بھی جلوس ہے، یہاں کا بھی جلوس ہے، آپ رو تو رہے ہی ہیں، بس دو چار جملے صرف سن لیجیے گا۔ آج سب ہے، اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب کرب و بلا میں شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لے کر آئیں گے، ایک کے بعد ایک لاشا آتا رہے گا، ایک کے بعد ایک لاشا آتا رہے گا، اور آخر میں ہم شکل پیغمبر کا لاشا بھی حسین اٹھا کر لائیں گے۔ جب لاشا اٹھائیں گے تو یہ وہ حسین ہے جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، آنکھوں کا نور جا چکا ہے۔ دو الگ الگ روایتیں ہیں، بڑی جلدی میں لاشا اٹھایا حسین نے، اس لیے کہ کہیں بہن خیمے سے باہر نہ آ جائے۔ دوسری روایت، حسین جب اٹھانا چاہتے تھے، علی اکبر کا لاشا اٹھا پاتے نہیں تھے حسین، تو خیموں کا رک کر کے کہتے تھے بنی ہاشم کے بچوں آؤ کہ مجھ سے لاشا علی اکبر اٹھایا نہیں جائے گا۔
ایسے عالم میں جو تنہا رہ گیا حسین، جب لاش علی اکبر لا کر خیموں میں پہنچا دیا، گریہ ہو گیا، نوحہ ہو گیا، ماتم ہو گیا، حسین آئے میدان کربلا میں، اور آنے کے بعد دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا حسین کو تو فرمانے لگے کہاں ہو میرے شہر، حسین کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ کہہ کر حسین نے ذوالفقار کے دستے پر اپنا سر رکھا اور سر رکھ کے فرمانے لگے حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ رونے والوں، روایت کہتی ہے جیسے ہی غریب زہرا نے اتنا کہا، خیموں میں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ پھر امام نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، پہلے سے زیادہ تیز گریہ شروع ہو گیا۔ تیسری مرتبہ مولا نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، اب تو ایسا کوہرام مچا کہ حسین بلند ہوئے، خاک کربلا پر چلے، آئے خیموں میں تو دیکھا ہر بیوی نوحہ گناہ ہے۔ میری جانب متوجہ رہیے گا، میری جانب توجہ رکھیے گا، بہت زیادہ زحمت نہیں دے رہا آپ کو۔ ہر جانب نوحہ، ہر جانب گریہ، ہر بیوی ماتم کر رہی تھی۔ ایسے میں حسین نے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی دنیا سے گزر گیا ہے؟ یعنی اتنا گریہ ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کے مر جانے پر رویا جاتا ہے، کیا کوئی مر گیا ہے؟ بی بی آگے بڑھی، کا مولا کوئی مرا تو نہیں ہے، آپ جب پکارتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، یہ 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی ابھی سمجھ گئی تھی، مولا حسین بھی سمجھ گئے، مگر کہہ نہیں پائے حسین، کتنا قریب ہے غریب زہرا، کہا نہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ ماں کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے رباب لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اسے پانی پلا کر لا سکوں۔ رونے والوں، علامہ اظہر حسن زیدی میرے بزرگ نے مجھے حکم دیا کہ علامہ محسن علی نقوی، علامہ طالب جوہری، علامہ عرفان حیدر کی بلندی درجات کے لیے بات کریں۔ آج کی شب میں یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں، یہ جو کچھ ذکر ہو رہا ہے یہ انہی کے لیے نامہ اعمال میں اضافہ ہو ہی رہا ہے۔ تو آج کی شب میرا تو دل نہیں چاہتا میں کوئی دعا کروں، مولا خود ہی دیکھ رہے ہیں کس نے پودا لگایا، کس نے سکھایا۔ آج یہ رنگ جس وجہ سے ہے، انہی بزرگوں کی وجہ سے ہے جو گزر گئے، ان کی وجہ سے ہے، اور وہ مولا حسین کی بارگاہ میں خود ہی پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ کلاؤں میں اس کو پانی پلا کر لا سکوں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ ماں نے براہ راست حوالے نہیں کیا، خاموش ہو گئی۔ حسین قریب آئے، کہا رباب خیریت تو ہے؟ کہا مولا میرا بچہ چل کر نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ ارے میں ذرا اس کو سپاہی تو بنا لوں، میرے ساتھ ذرا خیمے میں تو آ جائیے۔ ماں نے بچے کا کرتا تبدیل کیا، اور کرتا تبدیل کرنے کے بعد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے فرمایا کہ رباب نے، بی بی نے، شہزادی نے جناب علی اصغر کی کمر میں ایک پٹکا بھی باندھ دیا، سپاہی بنا رہی تھی، بالوں میں کنگا کر دیا، بچے کو سجا دیا، بچے کو سنوار دیا، بچے کو تیار کر دیا، اور اٹھ کے جب کھڑی ہوئی اور حسین اس طرح سے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے کہ لائیے دے دیجئے میں لے جاؤں اپنے لال کو، تو جاتے وقت رخصت کرتے ہوئے شہزادی نے، جنہیں خدا نے اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، میری مائیں بہنیں سنیں گی ذرا غور سے، ایک مرتبہ جب 6 مہینے کے علی اصغر کو حوالے کرنے لگی، رخساروں کو بھی چوما، گردن کو بھی چوما، لبوں کو بھی چوما، اور ایک مرتبہ آہستہ سے کچھ کان میں کہا شہزادے کے، کیا کہا خدا جانے، میں زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ رونے والوں، یہ کہہ کر شہزادے کو امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حسین خیمے سے جیسے ہی باہر نکلے، تپتا ہوا صحرا 61 ہجری کا کربلا، جیسے ہی باہر نکلے سورج آگ برسا رہا تھا۔ حسین نے اپنی ابا کو علی اصغر پر ڈال دیا کہ میرا لال کہیں دھوپ سے جھلس نہ جائے۔ یہ ڈال کر ابا امام حسین نے چلنا شروع کیا۔ وہاں پہ سر سعد اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مولا آپ کو کربلا لے کر جائیں، جا کر دیکھیے گا وہ مقام، وہ جگہ دیکھیے گا جہاں حسین پہ سر سعد سے کلام کر رہے تھے۔ یہ ابا ڈالی ہوئی اور لے کر آئے۔ کسی نے کہا لگتا ہے حسین تھک گئے ہیں، اور درمیان میں قرآن کو لے کر آئے ہیں کہ فیصلہ کر لو، قرآن کو درمیان میں رکھنے۔ یہ الفاظ حسین سن رہے تھے۔ اب جب قریب پہنچے حسین تو ایک مرتبہ عباس کا دامن علی اصغر کے رخ انور سے ہٹا دیا۔ جو رونے آئے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، رونے میں شرمائیں نہیں، اپنی آوازوں کو قابو مت کیجیے گا، آزاد چھوڑیے گا اپنی آوازوں کو۔ جیسے ہی حسین نے سنا، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو پلٹا دیا،
جیسے ہی دامن پلٹا اور حسین نے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، یہ سارا کا سارا لشکر علی اصغر کو دیکھنے لگا، اور ایک مرتبہ حسین نے صرف اتنا کہا، میں تھکا نہیں ہوں، میں فیصلہ کرنے نہیں آیا، میں قرآن درمیان میں نہیں لایا ہوں، بس اتنا ہے، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ جملہ سنیں گے کیا کہا امام حسین نے؟ نہ صرف یہ کہ پانی نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو، شاید میرا یہ بچہ بچ جائے گا۔ رونے والوں میں نے تو کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ساقی کوثر کا بیٹا، مالک حوض کوثر کا بیٹا، ان فوج اشقیا سے ایک بوند پانی کا سوالی بن کر کھڑا ہوا ہے، اتنا غریب ہو گئے حسین کربلا میں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تو کسی نے کہا خبردار پانی نہ دینا، حسین بچے کے بہانے سے خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اتنا سنا تو علی اصغر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا حسین نے، اور لٹا کر فرمانے لگے، بیٹا علی اصغر تم خود ہی بتا دو کتنے پیاسے ہو، اور تم خود ہی بتا دو تمہارا بابا جھوٹ نہیں بول رہا۔ رونے والوں عجیب منظر ہو گیا قیامت کا۔ جیسے ہی سنا حسین کیا کہہ رہے ہیں، شہزادے نے خشک ہونٹوں کو کھولا، ننھی سی خشک زبان نکالی، اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا، گویا بتا رہا تھا میرا بابا جھوٹ نہیں بول رہا، ارے پیاس کی بڑی شدت ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ لوگوں یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر فوج اشقیا منہ پھیر کے رونے لگی، دھاڑے مارنے لگی، چیخیں مارنے لگی۔ پسر سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ بس یہ دیکھ کر منظر ہرملا کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، ہرملا اقتا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو یہیں پر ختم کر دے، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے تیر کو اٹھایا، کمان میں جوڑا، وہ تیر کمان میں جوڑ رہا تھا، حسین علی اصغر کو اٹھا رہے تھے۔ ارے میرا چھوٹا سا شہزادہ ہے، حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایک مرتبہ تیر کمان میں جوڑا، بچے کی طرف تیر کیا، چلانا چاہتا تھا، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، ارے تیر کمان سے گر گیا، ارے ہاتھ سے ترکش گر گیا، ہاتھ سے تیر گر گیا، دوبارہ سے سمیٹا، دوبارہ سے جوڑا، اب دوبارہ نشانہ لیا، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا۔ رونے والوں ایک مرتبہ پھر گر گیا۔ جب مسلسل یہ ہوتا رہا تو پسر سعد اٹھ کر آیا، آ کر کہنے لگا، ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے بہادر سب سے زیادہ تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا، ارے ننھی سی گردن کا نشانہ نہیں لیا جاتا۔ ایک مرتبہ ہرملا کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے، ہائے غربت حسین، یہ عجیب گھرانہ ہے، عجیب غربت ہے، یا قاتل رو بھی رہا تھا، قتل کر بھی رہا تھا۔ کہنے لگا پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا رونے والوں۔ پسر سعد سے ہرملا کہنے لگا، ارے جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں، کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے جو سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے رو رو کر، اے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ سن لیے مصائب آپ نے، ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئے مصائب۔ رونے والوں جیسے ہی سنا پسر سعد نے تو کہنے لگا، تو گھبرانا، تو نشانہ لے، بس تیر لے اس طرف۔ اتنا بڑا تیر انداز تھا، اگر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہو، سایہ زمین پر ہو تو پرندہ نہیں دیکھتا تھا ہرملا، صرف سائے کو دیکھ کر تیر چھوڑتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا۔ کہ بس تو تیر کا رخ کر علی اصغر کی طرف، جانتا تھا کتنا بڑا تیر انداز ہے۔ اس نے رخ کیا، قیامت ہونے والی ہے رونے والوں، اس نے رخ کیا، ادھر سے پسر سعد نے ہرملا کی آنکھوں پر پٹی کو باندھ دیا، پٹی بندی تو بی بی نظر نہیں آئی، قیامت ہو جائے گی رونے والوں مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ یہاں سے تیر چلا، یہ تیر نہیں ہے، تیرے سے شعبہ ہے۔ 6 محرم کو سنا تھا نا آپ نے، جب مختار نے گرفتار کیا تو کیا کہا تھا، ارے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی گردن پر مارو تو گھوڑے کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے کہاں گھوڑے اور اونٹوں پہ چلنے والے تیر، اور کہاں رباب کا 6 مہینے والا، ارے نازک سا علی اصغر، ارے یہاں سے تیرے سے شعبہ چلا، ایک تیر کا حصہ علی اصغر کی گردن میں آیا، ایک تیر کا حصہ علی اصغر کے کان میں آیا، ارے دوسرے کان سے باہر ہو گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو اذیت دینا نہیں چاہ رہا، مگر کیا کروں، روایت نے لکھا ہے ایک کان سے دوسرے کان علی اصغر نہر ہو گئے۔
تیر کا آر پار ہونا تھا، خون کا فوارہ بلند ہو گیا. مگر رونے والوں اگر یہ نہیں سنایا تو کچھ نہیں سنا. میرے شیعہ سنی بھائی جتنے بیٹھے غور سے سنیں. تیر لگا، علی اصغر کی گردن ڈھلک گئی. ڈھلکی گردن سے علی اصغر مسکرا رہے تھے. رویا نہیں بچہ، رونے والوں مسکرا رہا تھا. اور علماء نے لکھا کہ رخ خیموں کی طرف تھا، اس لیے کہ وہ جو تیر سے شعبہ تھا بہت بڑا تیر تھا. علی اصغر کی گردن اور کان سے ہوتے ہوئے حسین کے بازو میں آ کر رک گیا تھا تیر. علی اصغر نے گردن کو ڈھلکایا. اب یہاں علماء لکھتے ہیں رخ جو خیمے کی جانب تھا تو جانتے ہو کیوں تھا؟ ارے یہی تو وجہ ہے، ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا میرے لال بس اپنے بابا کا خیال رکھنا. ایک مرتبہ بچہ گردن ڈھلکا کر شاید خیمے کی طرف کہہ رہا ہو اماں مجھے معاف کر دینا، بس اتنا دھیان میں رکھنا تیرا بچہ بڑا چھوٹا تھا اور ملا کا تیر بہت بڑا تھا. رونے والوں خون کا فوارہ بلند ہوا. حسین نے چلو میں خون لیا، طاقت نہیں رہی. حسین نے چلو میں خون لیا. اب چاہتے ہیں کہ خون کو ہوا میں اڑا دیں. جیسے ہی چلو کو دراز کیا آواز آنے لگی، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، اگر یہ خون ناحق عرش کی طرف آ گیا قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا. ایک مرتبہ حسین زمین کی طرف جب چلو کو دراز کرنے لگے، زمین سے آواز آئی، فرزند رسول، اے غریب زہرا، اگر یہ خون ناحق زمین پر آ گیا تو قیامت تک زمین سے اناج پیدا نہیں ہوگا. رونے والوں صاحب ریاض القدس نے لکھا تو پھر وہ خون کا کیا ہوا؟ ارے خون کو حسین نے اپنی داڑھی پر ملنا شروع کر دیا. حسین نے خون کو اپنے رخساروں پر ملنا شروع کر دیا. خون کو حسین نے اپنی پیشانی پر ملنا شروع کر دیا. ارے پھر بھی کچھ خون بچ گیا تھا، وہ حسین نے ہوا میں اڑا دیا. صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں ارے وہ جو خون اڑا تھا، راوی کہتا ہے نہ وہ آسمان میں گیا ارے نہ زمین میں آیا. تو صاحب ریاض القدس نے لکھا میں حیران ہوں، ارے وہ خون گیا تو کہاں گیا؟ کہ پھر مجھے سمجھ میں آئی ارے کہاں گیا ہوگا؟ ارے غریب ماں آ گئی ہوگی، علی اصغر کا خون لے لیا ہوگا. میرے لال جب تیری ماں حشر میں آئے گی خدا سے انصاف مانگے گی. رونے والوں چلے حسین علی اصغر سے تیر کو جدا کیا. سن لیا آپ نے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخت مصائب، طویل مصائب پڑھتے، کیا کروں میں؟ نہیں سناؤں، رونے والوں کو نہیں بتاؤں کیا ہو گیا، زمانے کو نہ پتہ چلے حسین کی غربت کیا ہے. حسین صرف گر گئے، شہید ہو گئے، اتنا ظلم نہیں ہوا. میں نے کیا کہا؟ حسین نے تیر سے جدا کیا، تیر کو جدا کیا. حسین نے تیر کو جدا کیا. ایسا نہیں تھا، تیر نکلنے والا نہیں تھا. کبھی جا کر ڈھونڈیے تیر سے شعبہ ہوتا کیسا ہے. بس یہ دیکھ لیا آپ نے، سمجھ لیا تو مصائب سنیں گے نہیں آپ. بس رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تیر سے شعبہ ہوتا کیا ہے. تیر سے شعبہ کو نہیں نکالا بلکہ علی اصغر کو تیر سے شعبہ سے نکالا تھا. میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، کہہ کر تیر پھینک دیا. حسین نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ لیا، ابا کو ڈالا. چلتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. قدموں کو بڑھاتے جاتے تھے حسین، قدموں کو ہٹاتے جاتے تھے حسین. اور ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب پہنچ گئے خیمے پہ، رونے والوں زندگی رہی تو آج کی شب میں علی اصغر کو روئیں گے ہم سب مل کر. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آخری جملہ ہے اور شبیہ تابوت آ رہا ہے، شبیہ شہزادہ گہوارہ علی اصغر آ رہا ہے. رونے والوں چلتے چلتے قدم بڑھاتے، قدم پیچھے ہٹاتے ہٹاتے بالآخر در خیمہ پر آ گئے حسین. اور آنے کے بعد آواز لگائی رباب تمہارا علی اصغر آ گیا. مقتل لکھتا ہے ہر بی بی دوڑی مگر جو سب سے پہلے پہنچی وہ حسین کے سینے پہ سونے والی تھی. کہ بابا میرا بھیا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے ابا کو ہٹایا تو بی بی کہہ رہی تھی بابا مجھے پتا چل گیا علی اصغر بڑا پیارا ہے، ارے پانی پلا کر لے آئے. سکینہ کی پیاس ذہن میں نہ رہی. اب جو ابا ہٹی، بہن نے بھائی کو دیکھا، ماں نے بچے کو دیکھا، پھوپھی نے بھانجے کو دیکھا، ہر ایک نے ماتم کیا. اور ماں تڑپ کے کہہ رہی تھی اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے والی، ارے کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کی
اے میرے مولا، اے میرے والی، کیا اس عمر کے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ طاقت نہیں ہے مجھ میں. میں نے کہا تھا جہاں طاقت ختم ہو جائے گہوارہ لے آئیے گا. 2 جملے اب سن لیجئے، شاید مولا چاہتے ہیں کہ یہ منزل بھی سنا دوں آپ کو. آخری منزل ہے یہ. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ماں کو بلایا فقط حسین نے، کہا آئیے میرے ساتھ. اللہ اکبر. لے کے چلے پشت خیمہ پر کربلا کا واحد شہید جسے دفنایا حسین نے اپنے ہاتھوں سے. پیچھے گئے خیمے کے ذوالفقار سے مٹی کو ہٹایا، علی اصغر کو لٹایا، مٹی کو برابر کر دیا. برابر کرنے کے بعد حسین دفنا کر آ گئے. ختم ہو گئی تقریر. اب جب 11 محرم ہوئی، یہ فوج یزید تھکی ہوئی، اپنی نیند پوری کر کے تھکاوٹ اتار کر جب جاگی تو سروں کو گننا شروع کیا. سر گنتے جاتے تھے، شمار کر رہے تھے. آخر میں یہ ہوا کہ ایک سر کم ہے، کس کا سر ہے ڈھونڈو. تو کسی نے کہا آخر میں حسین 6 مہینے والے کو لائے تھے، قیامت ہونے والی ہے رونے والوں. ارے اس بچے کا سر نظر نہیں آ رہا. شمر کہنے لگا جب تک سر نہیں ملے گا قافلہ آگے نہیں جائے گا. ارے انعام نہیں ملے گا، ڈھونڈو سر کو کہاں ہے. کربلا کے میدان میں سر کو ڈھونڈا گیا، کہیں سر نہ ملا. تو کسی نے کہا حسین خیمے کے پیچھے لے کر چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے حسین نے دفنا دیا ہو. ارے اب دفنانے کے بعد کہاں ڈھونڈے. شمر کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہاں ہے. 40 گھوڑا برداروں کو تیار کیا گیا، 40 گھوڑا سواروں کے ہاتھ میں نیزہ دیا گیا. اور شمر نے کہا جاؤ اس جگہ پر جو خیام کے پیچھے کی جگہ ہے، زمین میں نیزے مارو. ارے جہاں علی اصغر ہوگا ارے پتہ چل جائے گا. ہر ایک نیزہ مارتا تھا، نیزہ نکالتا تھا، ایک ملعون کا نیزہ. اب جو زمین میں گیا تو رک گیا نیزہ. اب جو زور دے کے نکالا نو کے نیزہ پر علی اصغر جھول رہا تھا اور ماں کہہ رہی تھی پروردگار میرا علی اصغر 2 بار شہید ہو گیا. اوئے حسین یا 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 حسین. اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری. گود میں لینے کو روتی ہے، گود میں لینے کو روتی ہے ننھی سی خواہر ماواری. اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری. خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں، خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں. لوریاں دے کر کس کو سلاؤں، لوریاں دے کر کس کو سلاؤں. سنا ہے جس در ماواری، اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری، اے علی اصغر ماواری. کربلا
علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری خاک پہ تجھ کو جانے مادر خاک پہ تجھ کو جانے مادر نیند بھلا آئے گی کیوں کر نیند بھلا آئے گی کیوں کر تکیا نہ بستر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری شمر لئی نے ظلم کمایا شمر لئی نے ظلم کمایا آل نبی کو خوب ستایا آل نبی کو خوب ستایا روتی ہے مادر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,